ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایران کے اندر پائی جانے والی اس دو رویہ سوچ کی جس کے اندر جو رائٹ ونگ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جنگ کے نعرے لگتے ہیں اور وہ جنگ چاہتے ہیں اور ان کے خیال میں وہ فاتح ایران ہے. اس ایک پرسپیکٹو کے ساتھ کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے جب خاص طور پر عرب ممالک جو ہیں وہ ایران سے ڈرنا شروع کر دیں, اور دوسرا ایران جو ہے وہ امریکی اہداف کو ان ممالک میں تو نشانہ بناتا ہے لیکن اسرائیل کو نشانہ نہیں بناتا. جب جنگ بندی اگر فرض کیجئے ختم ہو گئی اور اس نے تسلیم کر لیا امریکہ نے بھی ایران نے, تو پھر اسرائیل پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ ادھر حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ اور اب اس جو کچھ ایران نے کیا یا جو کچھ اب ہوا اس کے نتیجے میں اب امریکی صدر جو ہے وہ اب نیا ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کی ایک طرح سے بات کر رہے ہیں, اور اسی ایک بات کے اوپر معاملات کس طرح سے ہوں گے اور ناکہ بندی ایران کی صرف ہوگی یا چین کی ہوگی, یہ پھر اس کس حد تک فائدہ مند اور نقصان دہ ہوگا. فانی صاحب, یہ کیسے جو ہے نا امریکی جو ایرانی اس وقت قیادت ہے خاص طور پر پاسداران انقلاب کی اور جو عسکری طاقتیں ہیں ان کو یہ بات کیسی سمجھائی جائے گی کہ ایران کو دوست بننا ہے عرب ممالک کا, ان کا دشمن نہیں بننا, اور عرب ممالک کو یہ یقین دلانا ہوگا ایران کو کہ وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل سے ڈرتے ڈرتے وہ جو ہے وہ اپنی گردن جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں دے دیں اور پھر ایران جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو ہے کل کو وہاں سے ان کا جہاز گزرنے کے بھی پیسے لے رہا ہو. دیکھیں نشاط صاحب, دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ گزشتہ 40-45 سالوں کے اندر ایسے کتنے عرب ممالک ہیں جہاں کے رجیم کو تبدیل کرنے کی ایران نے کوشش کی ہے, یا کتنے ممالک ہیں جہاں پہ ایران نے اسرائیل کی طرح 7-8 فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے. ایران گزشتہ 40-50 سالوں سے ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور یہ بھی جو جنگ ہے یہ وار آف ایٹریشن ہے, اور وار آف ایٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ میرے سروائیول کے وہ خطرہ ہے. اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا کہ ایران کیوں اتنا ڈیوبیس اور مشکوک ہے امریکہ کو لے کر, وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ماضی ہے کہ آپ ایک پرومس کرتے ہیں اور پرومس کر کے لوگوں کو دھیان اس طرف لگا کے آپ پیچھے سے پیٹھ میں وہ چھرا گھونپ دیتے ہیں. آپ نے JCPOA کے اندر بھی یہی کیا, آپ نے جون 2025 میں بھی یہی کیا, آپ نے 28 فیب کو بھی یہی کیا. آج اگر ایران امریکہ اور اسرائیل کی بات مانتے ہوئے اسٹیٹ آف ہرموز کو کمپرومائز کر لیتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے؟ مطلب کوئی ایسا لیوریج, جب سارے میں لیوریج کھو دوں گا تو ٹیبل ٹاک کے اوپر امریکہ کو میرے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ وہ بموں سے اور اپنی ملٹری کو بھیج کے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نایا ہرمز کو استعمال ایران ایز لیوریج کر رہا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی تو کوئی بات نہیں سنے گا, لیکن کل یہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل کیسے دے دیں؟ دیکھیں, صرف ایران اس خطے کی طاقت تو نہیں ہے, پاکستان جو ہے اس کا بھی ایک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ٹرکی جو ہے اس کے بھی مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور خود جب صدر پزشکیان پاکستان آئے تھے تو ان کی جو سٹیٹمنٹ بڑی کیٹاگوریکل تھی کہ میں ان عرب کنٹریز کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں, اور مستقبل کے اندر جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس خطے کا, اس خطے کے اندر یہ ممالک کو میں انوائٹ کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ بنے, جس کے اندر سعودی عربیہ بھی شامل تھا, جس کے اندر قطر بھی شامل تھا, جس کے اندر ٹرکی کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. تو ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو فاصلے ہیں بٹوین دا عربز اینڈ ایرانینز ان کو ختم کیا جائے اور منیمائز کیا جائے. لیکن اگر جو بیچ میں جو 2-3 ممالک جیسے UAE ہے, یہ بحرین ہے, اب یہ وہ ممالک ہیں جو الٹیمیٹلی ابراہم اکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں, اور ابراہم اکارڈ پٹ گیا ہے اس جنگ کے اندر. مطلب اب امریکہ کی جو خواہش تھی کہ وہ عربوں کو راضی کر لے گا اس بات کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, یہ تو اب آنے والے مستقبل قریب میں شاید اس کی بات بھی نہ ہو کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں, کیونکہ اس وقت عربوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ جو اپنی بیسز کو سیکیور نہیں کر سکا اس خطے کے اندر, وہ کیوں کر ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دے سکتا ہے. اور اس کی جگہ پہ پاکستان اور دیگر ٹرکی, اور جس کا صدر پزشکیان نے خود ذکر کیا تھا کہ یہاں کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے اندر تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا. جب میرے پاس تمام لیوریجز ختم ہو جائیں گے, میں نے یورینیم کی افزودگی کو بھی میں نے کمپرومائز کر لیا, میں نے اسٹیٹ آف ہرموز کو بھی کمپرومائز کر لیا, تو پھر میرا حال جارڈن جیسا ہوگا, پھر میرا حال سعودی عربیہ جیسا ہوگا, پھر میرا حال جو قطر اور کویت جیسا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ قطر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے نیگوسیشن کے اوپر, اور وہ قطر جس کی سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ امریکہ نے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ایران نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس خطے کے اندر سروائیو کرنا ہے. اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا
کہ اتنی جلدی دیکھیں $300 بلین کا تو ابھی انیشیل تخمینہ ہے. ابھی اگر اس کو کچھ پیسے ان کو ملنے ہیں نا ایران کو، تو پہلے تو اس نے اپنی جو بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہاسپٹلز تباہ ہو گئے، سکول تباہ ہو گئے، ان چیزوں کو وہ ریکنسٹرکٹ کرے گا. 2 سال 4 سال 10 سال تک لگ سکتے ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں ایران کو دوبارہ سے اس نہج پہ آنے پہ جو جنگ سے پہلے پہ جہاں پہ رہا، اس کے بعد آپ دوبارہ سے لوگوں کی ویل بینگ کا سوچتے ہیں. لوگوں کے ڈاکٹر صاحب اگر یہ دوبارہ یہ معاملہ چلتا رہا تو پتہ نہیں پھر اگلے 100 سال لگ جائیں گے. اگر امریکہ نے اگر فرض کیجئے اپنے ملٹری مائٹ کو استعمال کرنے کی ٹھان لی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر کون ایرانی عوام کو وہ سارا کچھ دے گا؟ یا کس طرح سے ان کی جو ہے ریہاب ہو سکے گی؟ پھر تو ممکن ہی نہیں رہے گا. دیکھیں نشاط صاحب، ایک بات وی شوڈ بی ویری کلیئر. رابرٹ پیپ کی پوری کتاب ہے اور تھیری ہے، سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک تھرو دا ایئر پاور اور تھرو دا نیول پاور کسی بھی ملک کے رجیم کو تبدیل نہیں کر سکا. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں اترنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ملٹری کو اس ملک میں بھیجنا پڑے گا. اچھا، اب یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جس سے امریکہ ڈر رہا ہے. اس کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے. ایئر پاور کی آپشن تھی، آپ نے استعمال کر کے دیکھ لی. سینکشنز تھیں، آپ نے استعمال کر کے دیکھ لی. نیول بلاکیڈ آپ نے لگا کے دیکھ لیا، نیوی فورس کو بھی آپ نے استعمال کر لیا. اب آپ کے پاس آخری جو ایک حربہ رہ چکا ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ امریکہ کا ملٹری میں کوئی ثانی نہیں ہے اس وقت. لیکن افغانستان کے اندر بھی یہی امریکہ تھا اور نیٹو کے ساتھ تھا. 20 سال کے بعد کیسے جانا پڑا؟ عراق کے اندر بھی یہی امریکہ تھا اور نیٹو. ڈاکٹر صاحب امریکہ چلا گیا افغانستان سے. افغانستان کے حالات دیکھیں. امریکہ تو پھر جو ہے وہ آج بھی سپر پاور ہے. امریکہ کے لوگوں کے اوپر کتنا اس کا امپیکٹ آیا. افغانیوں کی حالت دیکھ کے آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ ایرانیوں کی خدا نہ خواستہ وہ حالت ہو تو امریکہ کو کیا فرق پڑا؟ مجھے بتائیں. دیکھیں نشاط صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہوں، میرے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے. جب میرے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے تو میری یہی جیت ہے کہ میں نے حملہ آور کو اس کے اہداف کو پورا کرنے نہیں دیا. چور میرے گھر میں آتا ہے چوری کی غرض سے، میں اس کو چوری نہیں کرنے دیتا ہوں، یہی میری سکسیس ہے. میں نے چور کو گھر میں جا کے گھس کے چوری نہیں کرنی تھی، یا میں نے اس کی عوام کے اوپر بم نہیں پھینکنے تھے. امریکہ اگر دنیا کے ممالک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو دنیا کے ممالک نے یہ ریئلائز کروانا ہے سپر پاور کو کہ ملٹری پاور از ناٹ دا اونلی سولوشن فار آل دا پرابلمس. آپ بیٹھو، نیگوسیشن کرو، ٹیبل پہ آؤ، اور ٹیبل کے اوپر آ کے اگر میرے پاس لیوریجز ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت بہتر جانتا ہے ہاؤ ٹو نیگوشیٹ. اس نے تو پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کے پاس لیوریجز ہوتے ہیں تو آپ نے ایم او یو کے اندر یا فائنل ڈیل کے اندر اپنی شرائط کے اوپر ایم او یو کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایم او یو کا بولتا ہوا ثبوت ہے. اور کل کو اگر جب آپ ایک فائنل ڈیل کی طرف ہی جائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ایران جتنا کچھ کھو سکتا تھا وہ کھو چکا ہے. آپ اس نے کوئی 75 کے قریب اس کے لیڈرز جو ہیں وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو چکے ہیں، ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس سے زیادہ بدحالی اور کیا ہونی ہے وہاں پہ؟ اب ایران کے پاس یہ ہے کہ اپنے مستقبل کو وہ محفوظ بنانا چاہتا ہے، اپنے مستقبل کو کہ دوبارہ سے 2 سال کے بعد امریکہ یا اس جیسا کوئی اور ملک یا سپر پاور اٹھ کے اسرائیل کے شاہ کے اوپر حملہ نہ کر دے. وہ ایک محنت کر کے انفراسٹرکچر تباہ کرے اور دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی حملہ آور آ جائے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو سوورن اور اٹونومس اسٹیٹ بنانا ہوتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے ڈپلومیسی تب تک ورک نہیں کرتی جب تک آپ اپنے مسلز کو شو نہیں کرتے. یہ انڈیا جو ہے، جب تک آپ نے اس کو کیٹاگوریکل رسپانس نہیں دیا تھا، یہ انڈیا نے کیا جنگ بندی کرنی تھی، تو جب تک آپ مینیفیسٹیشن آف پاور نہیں کرتے ہو، وہی مینیفیسٹیشن آف پاور الٹیمیٹلی لیوریج بنتی ہے نیگوسیشنز کے اندر. ورنہ دوسرا ملک جو ہے اسرائیل جو ہے، کتنی سیز فائر کی ہیں اس نے حماس کے ساتھ، کہاں پہ گئی وہ سیز فائر؟ اچھا میں اس کو ذرا الٹا لیتا ہوں. فرض کیجئے کہ یہ پوزیشن ریورس ہو جاتی ہے اور امریکہ جس طرح آج آپ ایران کو فاتح مانتے ہیں، امریکہ فاتح ہو جاتا ہے، تو پھر نیگوسیشنز یہ جو مسل آف اسٹرینتھ ہے اس سے جو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کہاں ہوگی اور کیا نیگوسیشنز ہوگی پھر؟ تو یہی میری تھیری وہاں پہ ہوگی. جو طاقت میں ہوگا، جو اپنی پاور کو مینیفیسٹیشن کر دے گا، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی شرائط کے اوپر نیگوشیٹ کیا جائے. اگر امریکہ اس میں جیت جائے گا تو اس کی شرائط کے اوپر ہو جائے گا. اور ورلڈ پاور دنیا کے اندر ریئل پالیٹک ایسی چلتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. وینزویلا کے اندر پاور آف اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، وینزویلا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پاور آف اسٹرینتھ والا معاملہ جو کہ امریکہ نے جو چاہا وہ کر لیا. اگر یہاں ایران کو وہ دوبارہ سے اگر فرض کیجئے یہ جو اب معاملہ ہے کہ اگر وہ زیر کر لیتا تو پھر تو نیگوشیشن کی بات ہی رہ جائے گی، پھر تو جو امریکہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا. بٹ سٹل یہ اس کیچ میں آنے سے پہلے
کیا یہ کوشش نہیں کی جانی چاہیے تھی کہ ہم اس کی طرف بڑھ کیوں رہے ہیں؟ اب جب جنگ بندی ایک دفعہ ہو گئی تھی اور پھر یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ دکھانے کا یا نیگوشیٹ کرتے ہوئے آپ کو اپنے مسلز دکھانے کی کیا فائدہ ہوا؟ اب آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو رسک پہ ڈال دیا ہے. اصل میں دیکھیے، جب ہم یہ اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے تھوڑی سی ایران کی پالیسی کے بارے میں کرٹیکلی تھوڑا سوچتے ہیں تو یہ احساس کہیں نہیں ہونا چاہیے کہ ایران پر کوئی بلا وجہ تنقید ہو رہی ہے یا ہم کہیں اسرائیل کو فیور دے رہے ہیں یا امریکہ کو. ان کے بارے میں تو ان کے کردار کے بارے میں دنیا جانتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہی امریکہ تھا جس نے عراق پر حملہ کیا تھا، یہی امریکہ تھا جس نے صدام حسین کو پھانسی دی ہوئی ہے. اس وقت ایران کی پالیسی کیا تھی؟ آپ مجھے بتائیے نا. کیا وہ صدام کو فیور دینے کے لیے بے شک دشمن تھا اس کا، وہ لڑائی ہوئی تھی ان کی، لیکن اس ریجن میں امریکہ ایک غیر ملکی قوت کے طور پر وہاں آ گیا رجیم چینج کرنے کے لیے. تو یہ کچھ اس نے کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بروٹیلٹی زیادہ ہے، یہ کرنے نہیں دیا نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جہاں بروٹیلٹی زیادہ ہے، جہاں قوت زیادہ ہے، پھر قوت کے سامنے پہ سرنگو ہونا ہے نا، پھر اس قوت کو ماننا ہے. معاملہ اب صرف یہ ہے کہ جیسے ابھی برگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ اس جگہ پہ ایک تحمل، تدبر اور ایک پالیسی کی ضرورت ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، اس پالیسی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی عسکری قوت کا اظہار کریں اور اپنی عسکریت کے ذریعے اپنی پالیسی کو بنوائیں، اپنے مطالبات کو یا اپنے موقف کو بنوائیں. اس وقت ایران کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک وہ فتح اس معنی میں کہ ایران نے دشمن کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اس کو فتح مانا جائے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو عسکریت ہے، دیکھیے ہمیشہ مذاکرات کون کرتا ہے؟ مذاکرات کبھی فوجیں نہیں کرتی، مذاکرات کبھی فوجی کمان نہیں کرتی. مذاکرات کے لیے ہمیشہ حکومتیں آگے آتی ہیں. کیا جو جنگیں جیتی تھی، ورلڈ وار جب ہوئی تھی تو اس ورلڈ وار میں کیا جو فوجی کمانڈر تھے وہ بیٹھے تھے یا چرچل بیٹھا تھا یا امریکن پریزیڈنٹ بیٹھا تھا، رشین پریزیڈنٹ بیٹھا تھا؟ اس موقع پر صرف اور صرف جو ایران کی سیاسی قیادت ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ بھی ظاہر ہے ایرانی ہیں اور ہر کسی سے بڑھ کے جس طرح کوئی دوسرا وفادار ملک کا ہے وہ بھی ویسے ہی ہیں. ان کو موقع ملنا چاہیے. اور جب تک آپ یہ نہیں کسی کو بتائیں گے کہ آپ کے یہاں پہ طاقت کی جو اظہار ہے، طاقت کی جو علامت ہے وہ ایک ہے. اگر آپ کی بکھری ہوئی طاقت ہوگی، اگر یہ پتہ چلے گا کہ جیسے آپ نے جنگ کے دوران کیا کہ آپ کی کمانڈ میں ان کے بارے میں یہ آیا سامنے کہ ان کی ڈیفرنٹ جگہ پہ کمانڈ تھی، ہر جگہ پہ فریلی وہ کام کر رہے تھے. اچھا، یہ ان کا ایک عسکری حربہ تھا، وہ اس میں کامیاب ہوئے. ابھی مسئلہ صرف یہی ہے اقتدار اعلیٰ کا کہ وہاں ایران میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے. وہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ سویلینز کے پاس ہوگا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام میں ان کی پینیٹریشن زیادہ ہوتی ہے، عوام کے معاملات کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھیں گے. دیکھیے عسکریت کے ساتھ آج آپ دیکھیں یورپ اس سے پہلے کہاں پہ کھڑا تھا. یورپ نے بڑا ڈسٹینس ایک کریٹ کیا ہوا تھا امریکہ اور ایران کے اس جنگ کے اندر. لیکن آج برطانیہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پاسدارانہ انقلاب کو کالعدم یا ان کو غیر قانونی قرار دے رہا ہے. اسی طرح جب آپ غیر قانونی تنظیموں کو ہم یہ بات حزب اللہ کی کرتے ہیں، آپ حزب اللہ کا انٹرنیشنل کریکٹر کیا ہے یا اس کو کس طرح مانا جاتا ہے؟ حزب اللہ دنیا کی نظروں میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے بھائی. حماس کو اسی طرح انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کہیں جائز ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب عالمی ادارہ کوئی بھی جب کسی تنظیم کو اس طرح ڈکلیئر کرتا ہے تو پھر آپ پوری دنیا کو اسے ماننا پڑتا ہے. لیکن عالمی اداروں کی بائسنس، میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، آپ طاقتور ہو جائیں نا، ہم طاقتور ہو جائیں، اپنا ایک عالمی ادارہ بنا لیں، پھر اس کے ذریعے اپنی چیزیں منوا سکتے ہیں، باتیں منوا سکتے ہیں. مسئلہ پھر وہی اتنا ہی ہے. اب ایک ٹائم ہے نیگوسیشن کا. اس نیگوسیشن میں ایران اگر کامیاب ہوتا ہے تو دیکھیے آپ نے ہرمز کو اس کو نہیں بنانا چاہیے. آپ نے ہرمز کو جیسے وہ پہلے چل رہا تھا ویسے ہی ایران کی بالادستی قائم ہو چکی اس لحاظ سے کہ ایران نے اپنے دشمن کو ناکام بنایا ہے. اس کے میزائل موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی اسرائیل چڑھائی نہیں کر سکتا. اسرائیل کو پتا ہے کہ ہم نے 2 جہاز بھجوائے تو ایران کی طرف سے 100 میزائل آئے گا. اس کو ایک جواب مل گیا نا. اسی طرح امریکہ بھی آئندہ کے لیے ایک محتاط ایک رویہ رکھے گا. اب امریکہ کو بہانہ اگر آپ دیں گے کہ وہ علاقے میں موجودگی رکھے، اگر آپ اسرائیل کو بہانہ دیں گے کہ وہ حملے کرے اور اسرائیل کو آپ بہانہ دیں گے کہ وہ لبنان کو تباہ کرتا رہے، غزہ کو تباہ کرتا رہے، کسی اور ملک پر چڑھائی کر دے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ابھی پوری عالمی برادری کو ساتھ ملائے. ایران کو چاہیے، چائنا کو. اب اگر چائنا بھی اس کی مخالفت کر رہا ہو کہ آپ نے ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، تو اس پہ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ کم ہو رہی ہے نا. اب یورپ، نیٹو، سارے چائنا یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں، اب اگر صرف رشیا مثال کے طور پہ رشیا ایک بدلہ لینا چاہتا ہے یوکرین کا،
تو اگر رشیا چائنا ایران کو اس طرح سپورٹ کرتا رہتا ہے کہ امریکہ یہاں پھنسا رہے تو امریکہ کے پراکسی بن گئی. امریکہ کے پھنسے رہنے سے کیا ہوگا؟ امریکہ کے پھنسے رہنے سے ایران کا نقصان الگ ہوگا, پوری دنیا کی معیشت کا نقصان ہوگا, ان تمام خلیجی ممالک کا نقصان ہوگا. اب خلیجی ممالک کو آپ کتنا رگڑا لگاتے ہیں کہ آپ نے امریکی بیسز بنائے. بھئی امریکی بیسز وہ چھوٹی چھوٹی اتنی ریاستیں بنی, وہ ورلڈ آرڈر کے تحت بننے والے ممالک ہیں. ان ملکوں کو کوئی اپنی سیکیورٹی چاہیے تھی جہاں سے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایران نے ایک پالیسی وضع کی, اعلان کیا کہ اس نے تو یو اے ای کے وجود پر سوال کھڑا کر دیا کہ یہ ملک کہاں سے بن گیا. اس نے اس کے جزیروں کے بارے میں کہا کہ یہ جزیرے میرے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ چیزیں ساری علاقائی تنازعات ہیں, لیکن اس سے نکلنا سیاسی طریقے سے نکلنا ہے. یہ جو بات فاروقی صاحب کی یہ بڑی اہم ہے کہ اس تمام معاملات کو آپس میں مل بیٹھ کر طے کر کے ان کا سیاسی حل ڈھونڈنا ضروری ہے. عسکری جو قیادت ہے وہ مسائل کا حل اس طرح سے نہیں نکال سکتی. ان کا کام دفاع کرنا تھا, انہوں نے دفاع کر کے دکھا دیا. اب جو بچی کچی طاقت ہے اس کو بچا لینا ہی عقل مندی ہے تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو تو پھر آپ لبنان کی بات کر سکیں. اور اصل جو اس کا کور ایشو ہے کہ یہ جب اکٹھے مجتمع ہو کے مسلم ممالک اپنی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو پھر فلسطین کے معاملے میں بات کی جا سکے. اور یقیناً جو عالمی ادارے ہیں, طاقتیں ہیں جو باعث ہیں, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو ان کے لیول پہ آنا ہوگا. اگر آپ ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے تو پھر ان کی بات ماننا پڑے گی. اپنے آپ کو جو سمجھنے کی اور ایران کو اور باقی مسلم ممالک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جسے کہہ لیجئے کہ اتفاق جو ہے وہی سب سے زیادہ ضروری ہے. اتحاد اتفاق ہوگا تو آپ ان کے ساتھ فائٹ کر سکیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ناظرین. اللہ نگہبان.